بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ جدید ترکی کے معمار کمال اتاترک نے مغربی طاقتوں سے مل کر سن 1923 میں ایک ایسے سوسالہ معاہدہ پر دستخط کیے جسے تاریخ میں معاہدہ لوزان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور تینوں براعظموں میں موجود خلافت عثمانیہ کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی گئی تھی۔ سن 2023 میں یہ معاہدہ خود بخود اپنی مدت پوری ہونے پر ختم ہو رہا ہے۔ یہ معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں نے آپس میں ہی طے کیا تھا اور کمال اتاترک نے دستخط کر کے مہر تصدیق ثبت کر دی تھی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصے پر قابض تھیں۔ ان قوتوں میں برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائیں جن کی روح سے ہاتھ پاؤں باندھ کر ترکی کو یورپی ممالک کا محکوم بنا دیا گیا تھا۔ ترکی اگلے 100 سال تک اس معاہدے کو نبھانے کا پابند قرار پایا۔ اس معاہدے کے چیدہ نکات کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، خلافت عثمانیہ فوری طور پر ختم کر دی جائے۔ سلطان اور ان کی فیملی کو ترکی سے جلا وطن کر دیا جائے۔ نمبر 2، خلافت عثمانیہ کی تمام املاک اور اثاثے ضبط کر لیے جائیں جس میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل ہوں۔ نمبر 3، ریاست ترکیہ مستقبل میں ایک ایسی سیکولر ریاست ہوگی کہ اس کا دین اسلام، خلافت عثمانیہ اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نمبر 4، ترکی اپنی سرزمین اور سمندری حدود میں تیل کی تلاش نہیں کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا تیل دوسرے ملکوں سے منگوانے کا پابند ہوگا۔ نمبر 5، باسفورس عالمی سمندر میں شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس وصول کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ سامعین، یاد رہے کہ باسفورس بحر اسود، بحر مرمرہ اور بحر متوسط کے درمیان میں وہ سمندر ہے جو عالمی تجارت کا مرکزی راستہ ہے، جہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے دنیا کی کثیر تجارت ہوتی ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ترکی میں فوج اور عدلیہ کے باہمی ملاپ نے ترک معاشرے کو کس قدر مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ وہاں کھلے عام قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور اگر کوئی سیکیورٹی اداروں کو پتہ چل جاتا کہ کسی گھر یا مقام پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے تو وہ گھر ہی بحق سرکار ضبط کر لیا جاتا۔ نماز کے حوالے سے بھی کہیں نرمی دیکھنے میں نہیں آئی، جبکہ روشن خیالی کا اس قدر چرچا تھا کہ سر پر دوپٹہ پہن کر کسی بھی سرکاری تقریب، سکول، کالج میں جانا سب سے بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا۔ اس سخت گیر معاشرے میں طیب اردگان سے پہلے بھی وہ 3 بار اسلامک ذہن رکھنے والی سیاسی جماعتوں نے عوام کے ووٹوں سے حکومتیں تو بنا لیں، لیکن یہ حکومتیں عدلیہ اور فوجی بیوروکریسی نے مل کر ختم کر دی اور اسلامی ذہن رکھنے والے افراد کو مشق ستم بنا ڈالا۔ سامعین، طیب اردگان کا وجود یقیناً ایسے ترک معاشرے کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ کی حیثیت رکھتا ہے جنہوں نے ایسے سیکولر اور سخت معاشرے میں نہ صرف اپنے وجود کو برقرار رکھا بلکہ ہر سطح پر سیکولر روایات کو آہستہ آہستہ ختم کر ڈالا۔ ترکی میں جو ناکام فوجی بغاوت ہوئی تھی اس کے پیچھے بھی امریکہ سمیت یورپی ممالک تھے۔ اس بغاوت کا محرک طیب اردگان جیسے اسلامی ذہن کے عوامی لیڈر کو گرفتار کر کے کافر کردار تک پہنچانا تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ عوام کے شدید رد عمل کے بنا پر ترکی میں فوجی بغاوت کو کچھ اس طرح کچل دیا گیا کہ تاریخ میں اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اس اعتبار سے رجب طیب اردگان دنیا اسلام کے وہ ہیرو ہیں جن کی پشت پر ترک عوام کھڑی ہو گئی۔ جس طرح عوام اور پولیس والوں نے باغی فوجیوں کو ٹینکوں سے نکال کر درگت بنائی، اس کو صدیوں تک بلایا نہیں جا سکے گا۔
اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ترک قوم ایک بار پھر اردگان کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ کے ظہور کی جانب لوٹ رہی ہے۔ سامعین، مختصر یہ کہ رجب طیب اردگان ایک سے زائد بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ سن 2023 کے بعد ترکی ایک کمزور اور بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ ایک طاقتور اور ترقی یافتہ ملک کی حیثیت سے ابھر کر یورپی سازشوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوگا۔ ہم ترک سرزمین پر اپنی ضرورت کے مطابق تیل اور دیگر معدنیات بھی تلاش کریں گے اور ایک ایسی نہر بھی کھودیں گے جو بحر اسود کے بحر مرمرا کے ساتھ ملا کر مربوط کرے گی۔ اس نہر کی کھدائی کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا، جس سے ترک معیشت مضبوط سے مضبوط تر ہوگی۔